ایسا واقعہ ہے جو ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایک اذان کے لیے 22 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. 13 جولائی 1931 میں مقبوضہ کشمیر میں ہوا کہ جب اذان دینے کے لیے کشمیری جو مؤذن تھے وہ کھڑے ہوئے تو بھارتی فوجیوں نے جا کر جو ہے ان کو شہید کیا اور اذان نہیں رکی. ڈوگرا فوجی تھے اور ہوا یہ تھا کہ یہ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو انہوں نے اس مؤذن کو کہ یہ صدائیں یہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہ ہو, ہواؤں میں یہ نعرہ یہ اذان نہ گونجے, انہوں نے اس کو شہید کیا. لیکن اذان نہیں رکی. ایمان دیکھیں کہ جہاں پہ وہ انہوں کے لفظ ختم ہوئے اذان کے, ساتھ ہی دوسرے مسلمان آگے ہوئے, انہوں نے اس اذان کو وہاں سے شروع کیا, انہوں نے ان کو بھی گولیوں سے شہید کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایمان اور جذبے کی یہ ایک ایسی داستان ہے کہ جو آج بھی 1931 کے بعد اب آپ دیکھیں کہ 100 سال کے قریب کا عرصہ گزر چکا ہے کہ یہ آج بھی ہم سب کے ایمان تازہ کرتی ہے. اذان مکمل ہوئی اور اس اذان کو کیا خوبصورت یہ اذان ہوگی کہ جس اذان کو مکمل کرنے کے لیے 22 فرزندان اسلام 22 ان ایمان کے جانبازوں نے شہادت نوش کی اور آج بھی ان کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آزادی کی جنگ تھی وہ یہیں سے پھر شروع ہوئی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے اذان کی صدائیں بلند نہیں ہونے دی, اور اس کے بعد ڈوگرا فوج کے خلاف جو آزادی کی جنگ تھی وہ پھر اسی سے شروع ہوئی اور ابھی تک چل رہا ہے. آپ آج تک دیکھیں کہ 92 سال گزرنے کے باوجود بھی کشمیریوں کا وہی جذبہ ایمانی ہے, وہی ان کی استقامت ہے. کیا استقامت کے کوہ گراں یہ لوگ پائے گئے ہیں کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے, ان شہداء نے اذان مکمل کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اور آج بھی انہی کے وارث وہی کشمیری, انہی کی نسلیں, انہی کی اولادیں جو ہیں پوری عزت و استقامت اور بہادری کے ساتھ بھارت کی مقبوضہ جو فوج ہے اس کا مقابلہ کر رہی ہیں, ان کے مظالم کو استقامت اور جرأت کے ساتھ برداشت کر رہی ہیں. آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہوئے اب آپ کو کچھ سیاحت کی کچھ بات ہو جائے, کشمیر سے ہی بات کریں سیاحت کی. ٹورزم سے ریلیٹڈ اگر بات کریں تو سیاحت کے لیے خواتین اب آگے بڑھ رہی ہیں, اور ایکو جو ہائکنگ ہے 2023 اس کا آغاز ہو چکا ہے. الپائن کلب اور MTBC کے تعاون سے اس ہائکنگ کا آغاز ہوا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے وہ کون سے ایریاز ہیں جو انتہائی خوبصورت ہیں, دلکش ہیں, جہاں آپ جائیں گے تو آپ کو ہر چیز کرنے کو ملے گی. پورا آزاد کشمیر ہی اس کو ایسے نہیں جنت کی وادی کہا جاتا ہے, ایسے ہی جنت کی وادی نہیں کیا جاتا. ایک ایک چپا آزاد کشمیر کا اتنا خوبصورت ہے کہ اس سے آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے آپ واقعی ہی میں کسی جنت میں رہ رہے ہیں, کسی جنت کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. اور 70 کے قریب افراد نے اس ہائکنگ میں شرکت کی ہے. جی ہاں, اور اسی پر بات کرنے کے لیے اسما بطول ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ خود بھی ٹورسٹ ہیں, ولاگر بھی ہیں. اسما بہت شکریہ, ویلکم ٹو نیوز مارننگ. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کمال بات ہے نا کہ اب لڑکیاں بھی اسی طرح باہر نکل آئی ہیں اور مقابلے کر رہی ہیں, تو سطح سمندر سے یہ جو 11,000 فٹ اونچی ہے یہ وادی, اور اس طرح سے رات گزارنا سنگلاگ پہاڑوں کے درمیان, اٹھیں گی تو سرسبز و شاداب آپ کو لہلہاتی گرینری ہر طرف نظر آئے گی. کیسا محسوس کر رہی ہیں, کس طرح کا رسپانس ابھی تک آ رہا ہے, اور اس سفر کا مین یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تھینک یو ویری مچ فضا کہ آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں نے جو اتنی زیادہ ہائیک کی, مطلب ایک دن میں 32 کلومیٹر کا سفر طے کیا, جن میں پیر پنجال کے رینجز تھی, ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ ٹوریزم کو کشمیر کے اندر فروغ دینا چاہتے تھے. ایکچولی جو یہ والا پروگرام تھا یہ MTBC کا سپانسرڈ پروگرام تھا, اور ایکو ہائیک نے اس کو آرگنائز کیا تھا. اور یہ پروگرام ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے ہی ایک بہت خوشائند قدم تھا, اور انفیکٹ پورے کشمیر کے لیے ہی یہ خوشائند قدم تھا کہ ہم ٹوریزم کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں. اور انفیکٹ ہم اس چیز میں اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ ہم ایکو سسٹم کو کیسے اچھے سے محفوظ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری ٹوریزم سے ایکو سسٹم متاثر نہ ہو. اسی لیے اس کا جو رکھا گیا ہے آرگنائزر نے نیم, وہ یہی رکھا ہے کہ ایکو ہائیک ایکو فرینڈلی, کہ آپ وہاں پہ جب بھی جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ اپنے ایکو سسٹم کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, یا اس کو نقصان پہنچائے بغیر کیسے آپ ٹوریزم کو فروغ دینا چاہتے ہیں. تو ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم ٹوریزم کو فروغ دینا چاہتے تھے, کیونکہ اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے یہ رینج پیر پنجال کی کور کی تھی, یہ رینج بہت کم لوگوں نے کور کی تھی, کیونکہ وہ اس کی جو ہائٹ ہے وہاں تک کافی زیادہ
پیدل چل کے جانا پڑتا ہے، جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے وہاں پہ چل کر جانا. اور ہم نے بھی اپنی ہائیک 2 دن میں کور کی تھی. پہلے دن میں ہم نے تقریباً 12 کلومیٹر کا سفر طے کیا تھا اور پھر مستان ڈھوک میں جا کے ہم نے اسٹے کیا تھا. اور اس کے بعد دوسرے دن جو ہم نے سفر طے کیا تھا وہ تقریباً ہمارا جو تھا وہ 15 سے 16 کلومیٹر کا ہمارا سفر تھا. تو کافی مشکل بھی تھا ہمارے لیے. اوبویسلی بہت مشکل ہوگا. اسما یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو خواتین تھیں ان کا رسپانس کیسا دیکھا آپ نے؟ خواتین کی دلچسپی کی بات کی جائے تو خواتین چونکہ ٹورزم میں کافی انٹرسٹڈ ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمارے پاس اچھا ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے، ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں، روڈز وغیرہ نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے خواتین کو کافی مشکلات ہوتی ہیں وہاں پہ جانے کے لیے اور وہاں پہ اسٹے کرنے کے لیے، کیمپنگ کرنے کے لیے، ہائیک کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں خواتین کے لیے کافی مشکل ہیں، چونکہ ہماری خواتین جو ہیں وہ دور استحصال کا شکار ہیں، جیسے ہم بات کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کو اور بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ان کے اوپر. تو وہ ان سب کو چھوڑ کے ہائیک پہ جانا اور کچھ دن باہر اسٹے کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں اگر جیسے مرد اور عورت گاڑی کے 2 پہیے اس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ مل کر کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. ہاں جو خواتین، اچھا اسما یہ بتائیے گا کہ جو کشمیر کے لڑکے اور لڑکیاں نے اٹھایا ہے کہ وہ جنگلات کی بے دریغ کٹائی نہیں ہونے دیں گے، اور جو سیاح وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ اتنا کچرا پھینک جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے. تو کشمیر کے جو مقامی نوجوان لڑکے لڑکیوں ہیں انہوں نے یہ مشن کا بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ صفائی کا خیال رکھیں گے، یہ جنگلات کی کٹائی نہیں ہونے دیں گے. ان کے اس مشن کو آپ کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ کیا وہ اس مشن میں کامیاب ہو پائیں گے؟ جی بالکل، وجاہت آپ نے بہت ہی اچھا کوسچن پوچھا ہے. یہ جو پوچھا ہے کہ کچرے کے حوالے سے، کہ جب بھی ہمارے ٹورسٹ کسی ایسی ٹورزم والی پلیس پہ جاتے ہیں یا وہاں پہ اگر وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب وہ وہاں سے واپس نکلتے ہیں تو پیچھے آپ دیکھیں کہ وہ اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں. نشان وہ اس صورت میں نہیں چھوڑ جاتے کہ وہ اپنے لیے کوئی کام کر جاتے ہیں، بلکہ اس صورت میں چھوڑ جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو انہوں نے کھایا پیا ہوتا ہے وہ کچرا، وہ ریپرز وہ وہاں پہ ہی پھیلا کے چلے جاتے ہیں. اس کی 2 ریزنز ہیں. پہلی ریزن تو یہ ہے کہ ہمارا جو ٹورزم کی پلیسز ہیں وہ اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہے کہ وہاں ڈسٹ بن لگے ہوئے ہوں یا وہاں پہ پراپر کوئی ویسٹ مینجمنٹ کی کوئی سسٹم ہو، ایسا نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں کچرا پھینکنا مطلب عوام ایک عام بات سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ پہاڑ ہیں، کوئی بات نہیں، یہاں سے کچرا چلا جائے گا، اڑ جائے گا ہوا کے ساتھ یا بارش کے ساتھ بہہ جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر یا کشمیر کی کسی بھی جگہ کے اندر اس ٹائم یہ جو ایشو ہے یہ سب سے بڑا ہے. کیونکہ ابھی نیل فیری کے مقام پر بھی اگر آپ فیسٹیول کو دیکھ لیں تو جب فیسٹیول ہونے کے بعد وہاں پہ سب لوگ جو اپنا کھانے پینے کا سامان لے کر گئے تھے وہاں چھوڑ کر چلے گئے. وہ اچھی بات ہے کہ ایڈمنسٹریشن نے وہ جو فیسٹیول کی تھی ان لوگوں نے وہاں سے وہ کلیننگ کر دی، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ریپر وغیرہ چھوڑے، اچھے سے کر دیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنے سارے ٹورسٹ آ رہے ہیں ان ٹورسٹ کو خود یہ بات نالج میں ہونی چاہیے کہ ہم لوگ ایکو فرینڈلی ٹورزم کیسے کر سکتے ہیں، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. آسما یہ بتائیے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں پاکستان میں وہ یوزلی پریفر کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے بجائے گلگت بلتستان ایسے ایریاز کا رخ کریں، ایسا کیوں ہے؟ جی فضا، اس کے پیچھے 2 ریزنز ہیں. پہلی ریزن تو یہ ہے چونکہ گلگت بلتستان میں کافی زیادہ اچھی روڈز بھی ہیں اور ٹرانسپورٹ بھی ہے اور لوگوں کو اتنا زیادہ پیدل چلنا نہیں پڑتا، اور تھوڑی بہت کشمیر کی نسبت وہاں پہ فیسلٹیز زیادہ ہیں. اور انفیکٹ ناران میں بھی فیسلٹیز اچھی ہیں، ہوٹلز اچھے بنے ہوئے ہیں، ریسٹورینٹ اچھے بنے ہوئے ہیں، ریسٹ ہاؤس اچھے بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے رہنے کی پلیسز اچھی بنی ہوئی ہیں. تو اس لیے لوگ ایسی جگہوں کو ترجیح دیتے ہیں جہاں پہ ان کو وزٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اچھا مل جائے، جہاں پہ وہ انجوائے بھی کر سکیں. دیٹس وائی لوگ زیادہ ان جگہوں پہ جانے کو ترجیح دیتے ہیں. اور اس کی ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ چونکہ کشمیر کی بہت ساری جگہیں جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہو سکی، یا جتنی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو ابھی تک سوشل میڈیا پہ نہیں آ سکی. اچھا آسما یہ بتائیے گا کہ کیا سجیشنز آپ دینا چاہیں گی کہ کس طریقے سے آزاد کشمیر کا جو ماحول ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، ٹورزم کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ آزاد کشمیر کا ماحول مجھے یہ لگتا ہے کہ کافی محفوظ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کافی محفوظ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا ماحول بہت ڈینجرس بھی ہے. اب ہم نے ان دونوں چیزوں میں فرق سمجھنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ اگر بہت کہیں سے ٹورسٹ آتے ہیں اور وہ یہاں پہ رہتے ہیں تو ہمارے جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ بہت ہی زیادہ
مہمان نوازیں، کیونکہ مہمان نوازی ہمارے کلچر کا حصہ ہے، تو بہت ہی مہمان نوازیں. اگر آپ کسی کے گھر بھی چلے جاتے ہیں اپنا کیمپ چھوڑ No کے، doubt. تو وہ آپ کو دروازے سے باہر نہیں بھیجے گا کہ ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ یہاں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ آپ کو ویلکم کریں گے اور آپ کو کھانا بھی دیں گے، آپ کو رہنے کی جگہ بھی دیں گے اور آپ کو اچھی کمپنی بھی دیں گے. تو کشمیر کی یہ اچھی بات ہے کہ وہ آپ کو اپنا سمجھ کر بہت اچھے سے ٹریٹ کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹائم کشمیر کا جو مسئلہ ہے سب سے بڑا، وہ ہے روڈز کا مسئلہ، جو پہلے میں کہہ چکی ہوں کہ روڈز کا اتنا زیادہ ایشو ہے کہ اگر آپ رائٹ. اپنی اچھا جیپ لے کر بھی آسما، مجھے جاتے یہ ہیں بتائیے کہ تو کشمیر کے اندر کون سے ایسے ایریاز ہیں جو کہ آپ فیملیز کو ریکمینڈ کرنا چاہیں گے کہ ان کو ضرور وزٹ کریں؟ ویسے آزاد کشمیر تو پورا ہی بہترین ہے. مطلب آپ کو کوئی جگہ سلیکٹ نہیں کر سکتے آپ کہ یہ بہت خوبصورت ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے. ایک کے بعد جب آپ دوسری جگہ پہ جائیں گے اور آپ کو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوگی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں بھی کوئی جگہ ہم سلیکٹ نہیں کر سکتے جہاں پہ آپ آئیں. بس ہر اس جگہ پہ آپ جائیں جہاں پہ آپ کو کوئی نام سننے کو ملتا ہے. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، جو ابھی ریسنٹلی ہی لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں. چونکہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نئی جگہوں پہ جاتے ہیں تو آئی تھنک آپ کے لیے مینیج کرنا مشکل ہوگا. سو آپ انہی جگہوں پہ جائیں اگر آتے بھی ہیں جہاں پہ پہلے ایک بار لوگ وزٹ کر ٹھیک چکے ہے. ہیں. بہت شکریہ experiment کر آسکینن. جو نئے لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں، میں تو خود ان کو یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ آپ کشمیر کا نظارہ لازمی کریں.